بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جسے وہ پوجا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کی تصدیق نہ کرنا۔ ولید بڑا خوش ہوا اور وہ باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگوں نے ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کی بت یہ جملہ دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ بات سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام مہین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کریں۔ یا سیدنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا، اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے ہی خود بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ اخذ الواح کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے خدا، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنے قرآن پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان کا قرآن اگر ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے،
حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی وہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا یہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے۔ حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی صدقہ یا نذرانہ پیش کرتے اور وہ قبول ہوتے تو اللہ آگ بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور رد ہو جاتی تو پھر وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقے ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب وہ میری امت ہو، تو فرمایا یہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا یا رب الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے خدا وہ میری امت ہو، تو فرمایا وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں یہ ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ وہ میری امت ہو، تو کہا نہیں یہ احمد کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دیا اور کہا کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔